بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم بھائیو، معزز ساتھیو، کل اور پرسوں 2 دنوں کے اس مختصر درس میں سحری کے وقت استغفار کا ذکر بھی آیا ہے. توبہ استغفار یہ دونوں اتنی بڑی خوبی اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی کو بھی اس بارے میں ذرا بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. ہمارا کوئی دن، بلکہ اگر صحیح کہا جائے تو کوئی گھنٹہ ایسا نہ گزرے کہ ہم اپنی زبان کو استغفار سے خالی رکھتے ہوں. اس لیے کہ میرے بھائیوں، استغفار کی اہمیت میں اتنی بات کافی ہے کہ جتنے سارے پیغمبر آئے ہیں وہ اپنی قوم کو سب سے پہلے جہاں توحید کی دعوت دیے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہا یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہو. غور کیجیے، آپ ہر نبی نے اپنی قوم کو استغفار کے بارے میں بھی حکم دیا ہے. استغفار کہتے کس کو ہیں؟ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے، اللہ سے بخشش طلب کرنے کو استغفار کہتے ہیں. ہم بار بار اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدے کیا کیا ملتے ہیں؟ نمبر 1، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر زیادہ ہم استغفار کرتے رہیں گے اسی قدر ہم اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہوتے رہتے ہیں. اسی قدر ہم اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہوتے رہتے ہیں. استغفار کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ ہم گناہوں سے بخشش طلب کریں، اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العالمین اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، اپنی کھیتی میں سب برکتیں دیتا رہتا ہے. استغفار کا ایک تیسرا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر بارشیں رکی ہوئی ہوں، بارشیں نہ ہو رہی ہوں، قحط سالی پڑ رہی ہو، تو آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہیں. اور ان سب چیزوں کا ذکر سورہ نوح کی ان آیتوں میں ہے جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا نوح علیہ السلام کی زبانی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے، اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. وہ ہمارا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر موسلے دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم کو بہت زیادہ مال اور اولاد عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہت سارے باغات، اور ان باغوں میں اچھی اچھی نہریں اللہ رب العالمین بہا دے گا. تو سوچئے، استغفار کی یہ برکتیں ہیں، استغفار کا یہ فائدہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے، ہمیشہ استغفار کرتا رہے، ہمیشہ استغفار کرتا رہے، اس کو ایک اور فائدہ کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ اس کو اس کے جتنے سارے غم ہیں، جتنے سارے ٹینشن ہیں، جتنے سارے فکر و پریشانیاں، رنج ہیں، سب دور کرتا جائے گا. اس کے سامنے وہ ساری پریشانیاں دور ہو کر راستے کھلیں گے. وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی میں آپ کو ایک کشادگی. جہاں راستے بند نظر آتے ہیں، استغفار کثرت سے کرتے رہیں، وہاں راستے آپ کو کھلے ہوئے نظر آئیں گے. میرے بھائیوں، اس قدر فائدے ہم کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں استغفار کو؟ جب ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی، اس طرح کے جب الفاظ کہتے ہیں، اے اللہ تو مجھے بخش دے، جب یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے اس کا اندازہ ہم صحیح طور پر نہیں کر سکتے.
لیکن ہماری کم عقلوں کو سمجھ میں آنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مثال دے کر بیان فرمایا کہ کوئی آدمی جا رہا ہو اپنے اونٹ پر، اپنے سواری پر، سارا کچھ توشہ سامان اس کی سواری پر ہے، عین ایسی جگہ پر جہاں وہ تھک گیا ہے، اپنی اونٹنی کو ایک جانب رکھتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سایہ پاتا ہے تو وہاں آرام کر لیتا ہے، اٹھ کر ذرا کھانا وانا کھا لیں گے، پھر اس کے بعد آگے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اور وہ جگہ کیسی ہے؟ نہ کوئی پانی، نہ کوئی کھانا، کچھ بھی وہاں ملنے والا نہیں ہے، صحرائی جگہ۔ سعودی عرب میں تو سفر کرتے ہیں نا آپ، پتہ ہی ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ اونٹنی غائب ہے، سارے ساز و سامان کے ساتھ۔ ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے، کہیں نہیں ملتی، تو پھر وہ بس اب میں موت کی گود میں چلا جاؤں گا۔ پھر وہ ایسا لیٹتا ہے، کروڑ بدلتا ہے کہ اس کی وہ اونٹنی پورے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ توبہ کر کے، استغفار کر کے، گناہوں سے معافیاں مانگتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کو ان بندوں پر بڑا غصہ آتا ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، اس کی بارگاہ میں بار بار استغفار نہیں کرتے۔ اور ایک دو آخری باتیں تاکہ وقت ختم ہونے سے پہلے اہم چیزیں سمجھ لیں۔ بعض لوگوں کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ میرے اتنے بڑے گناہ ہوئے ہیں، میں اتنے بڑے گناہوں سے معافی مانگوں گا تو کیسے اللہ معاف کرے گا؟ نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، دور کریں۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے ذرا بھی نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو۔ اللہ کے ہاں کوئی گناہ، فرعون سے بڑھ کر کوئی بڑا پاپی گنہگار ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے کیا کہتا ہے کہ اس کو سمجھاؤ، اگر وہ توبہ استغفار کر لے، میری طرف آ جائے، نصیحت حاصل کر لے تو اسے بھی میں معاف کروں۔ فرعون کو دعوت دی۔ ہم لوگ کیوں اس طرح کے شیطانی وسوسوں میں پڑے رہتے ہیں؟ اور توبہ استغفار ہر ہمیشہ کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، 100 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کے اوپر یہ چیز اور کتنی ضروری ہے۔ اور نمازوں کے بعد، کسی مجلس سے اٹھنے کے بعد، مجلس سے برخاست کی جو دعا سکھائی گئی اس میں بھی استغفار ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، سورہ فرقان کی ایک آیت سننے کے بعد تو کسی کو اس میں کبھی کوئی ڈھیل نہیں کرنا چاہیے اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو صحیح طور پر توبہ استغفار کرے گا، صحیح طور پر توبہ استغفار کرے گا، پھر اس توبہ پر جمع رہے گا، کیے ہوئے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی پر قائم رہے گا، اللہ صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر توبہ میں ہم صادق رہیں، سچے رہیں، نیکی پر قائم رہیں، ہدایت پر جمے رہیں، ایمان کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رہیں، پھر ایک مرتبہ پلٹ کر برائی کی طرف نہ جائیں، تو پچھلے وہ جو سارے گناہ ہیں وہ گناہ صرف مٹ نہیں جائیں گے، دھل نہیں جائیں گے، بلکہ ان سارے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب توبہ استغفار میں آگے بڑھو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو بار بار، ہمیشہ، ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر چھوٹے بڑے گناہ کے بعد توبہ استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔